ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے، علی اس پر، ان یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم یا تمہیں کر دے گتھم گتھا، شیعاً فرقوں میں تقسیم کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اور وہ تمہیں سزا دلوائے تمہارے بعض کو، تمہارے کچھ کو، بَأْسَ بَعْضٍ کچھ کی لڑائی سے۔ انظر دیکھیے، کیفہ کیسے، نصرف الآیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے متعلق یہ بات بیان کی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ جن لوگوں کو اللہ کا شریک بنائے ہوتے تھے ان کو بھی بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کسی ایسی مصیبت میں ڈال دیتا تھا کہ وہ مصیبت ان کو بہت بڑی معلوم ہوتی تھی، جیسے کہ وہ سمندر میں سفر کرتے تھے اور دوران سفر سمندر کی موجیں ان کو گھیر لیتی، تو اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ اب لات منات عزا اور حبل ہمارے کام نہیں آئیں گے، اور اس وقت وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے۔ اب ان کے عمل پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو تمہیں ایسی مشکلات سے نکالنے والا ہے وہی رب تمہارے تمام معاملات کو بھی حل کرنے والا ہے، اور پھر تمہاری ساری عبادات کا مستحق وہی ہے۔ اب ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کی ہے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ جب انسان بار بار انکار کرے تو اس کو پھر سمجھانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان سے پہلی دفعہ نہیں کہہ دیا گیا، بلکہ پچھلی آیات میں اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے سامنے رکھی کہ ذرا غور و فکر کرو، یہ زمین، یہ آسمان اور اس میں جو نظام چل رہا ہے یہ بتاؤ تو صحیح کس نے بنایا ہے؟ ذرا تم سوچو، سوچنے کے بعد یہ نتیجہ تم خود ہی بیان کر دیتے ہو کہ ان ساری چیزوں پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر تم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیوں کرتے؟ پہلے ان کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر رسول کے ذریعہ سے، یعنی چونکہ انسان کے اندر ہی ایک ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ ذرا غور و فکر کرے تو بھی حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھ لینے کے بعد اس کے سامنے ایک نتیجہ آ جاتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے جب انسان اس طرف بڑھے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ نظر رکھے، تبھی حاصل ہوگا نا۔ اگر آنکھیں بند کر لے تو ان لوگوں کی یہ بھی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اتنی نفرت آ چکی ہے کہ تم سنتے ہی نہیں ہو، اتنی نفرت اور بغض آ چکا ہے کہ تم ان کے حالات دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد کیے جا رہا ہے اور کیسے فتح یاب یہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اگر یہ سارے ماحول پہ تم غور و فکر نہیں کرتے اور تمہارا جو ماضی ہے، پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تم اب ان کی ہسٹری پر بھی غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر تو تمہاری مثال وہ اندھوں جیسی ہے نا، اور بہرے جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسی ہے، اور جو گونگے لوگ ہوتے ہیں ان جیسی مثال ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان سے کہی گئی ہیں کہ
سچ کو تلاش کرنے کے لیے تھوڑی کوشش کریں، تھوڑا سوچیں اور سمجھیں، اور ذرا پیچھے جائے، ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ جو سابقہ اقوام ہیں، اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے سامنے ان کے سارے حالات بیان کیے ہیں۔ مکی صورتوں میں یہی موضوع چلتا ہے، سابقہ اقوام کی ہلاکت اور ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس حق بات کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکمل اختیار رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادلوں میں آگ قوم یونس علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی، اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آگ برسنے والی ہے، لیکن وہ سارے لوگ نکلے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا بھیجا ہوا عذاب کبھی ہم نے واپس نہیں لیا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے وہ رسوائی والا عذاب وہ ہم نے ان سے دور کر دیا۔ تو یہ عذاب اوپر سے آیا۔ اس طرح بارش کی کثرت، نوح علیہ السلام کی قوم، بارش کی کثرت ہوئی نا ان پر، اور نیچے سے بھی پانی نکلا، تو وہ جو بارش ہوئی وہ ان کے لیے عذاب کا سبب بنی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اقوام کو ہوا کے ذریعہ سے، یہ بھی اوپر سے آتی ہے ہوا، تو ہوا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، جیسے قوم عاد ہے، ان کو ان کی جو تباہی ہوئی ہے وہ تند اور تیز ہوا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو یہ باتیں پھر سمجھا رہا ہے کہ یہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ سابقہ اقوام کے ساتھ کیا اس طرح یہ ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے کہ ان جیسا رویہ تم بھی اختیار کیے جا رہے ہو، اور میں نے رسول بھیجا ہے، اس کی رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی اللہ نے نامزد کر دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس کی رسالت میں کوئی شک ہے ہی نہیں، تو پھر بھی اس کا انکار کیے جا رہے ہو۔ تو ذرا غور کرو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح پکڑنے پہ قادر نہیں ہے جیسے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ او من تحت ارجلکم، یہ آسمانی عذاب کی بات کی، اور پھر زمینی عذاب کی بات کی کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دے، جیسے زلزلے ہیں۔ تو قارون، اس کے لیے کون سا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ زمین پھٹ گئی، تو زمین کے اندر اس کو دنسا دیا گیا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک زمینی عذاب بھی ہوا اور آسمان سے عذاب بھی آیا، اور وہ ایک ہی طرح کا تھا کہ آسمان سے بارش ہے اور زمین سے بھی پانی نکل آیا اور ان کو غرق کر دیا گیا۔ تو زلزلے کے ذریعہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اقوام کو ہلاک و تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر قادر ہے نا، یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اب تیسرا جو عذاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تقسیم کر دے، تم فرقوں میں بٹ جاؤ، فرقہ بازی کا تم شکار ہو جاؤ، اور اس وجہ سے تمہارے اندر ہی نفرت، بغض، حسد، کینہ وہ پھیل جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، تو اس وقت کفار مکہ کی حالت کیا تھی؟ یہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کی جو قبائلی دشمنیاں ہیں وہ عروج پر چلی آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، تو اس طرف سے سوچ ہٹنے لگی، اور مکمل طور پر جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو ایک نظریہ ہی اور دے دیا گیا۔ وہ اس بنیاد پر تھا ہی نہیں، کسی کے ساتھ عداوت، نفرت، دشمنی رکھنی ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی دشمنی کفار کے ساتھ رہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو
اگر آپس میں ہی امت مسلمہ فرقوں میں بٹ جائے اور وہ فرقے اتنے خطرناک موڑ پر پہنچ جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑیں اور ان کا خون حلال سمجھے، ان کا قتل بھی حلال سمجھے، تو یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی نا، تو اس کا جو حصہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ جو اگلا حصہ ہے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلا حصہ ہے کہ تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے باہم گتھم گتھا کر دیا جائے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دونوں سے ہلکا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے 3 دعائیں کی ہیں۔ ایک دعا تو یہ کی ہے کہ اے اللہ میری قوم کو جس طرح نوح علیہ السلام کی ساری قوم سوائے وہ جو ایمان لائے تھے وہ غرق ہو گئی، تو میری قوم کو اس طرح غرق نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی کہ یا اللہ میری قوم کو قحط میں مبتلا نہ کرنا، کہ ساری قوم ہی قحط میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ تیسری میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان میں انتشار اور اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول نہیں کی۔ یعنی اس امت کا آپس میں اختلاف اور انتشار یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ آپ بہت ساری تقسیمیں ہمیں نظر آتی ہے، کچھ سیاسی طور پر، کچھ مذہبی طور پر، کچھ علاقائی طور پر، کچھ لسانی طور پر، تو پوری امت مسلمہ ان تقسیموں کا شکار ہو چکی ہے۔ اور جہاں کہیں کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ انہی زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی مدد کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہو پا رہے۔ یہ بہت بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اس امت کو ایک ہی عقیدے پر، ایک ہی قرآن پر اور ایک ہی رسول کے پیچھے چلنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان سب کو اپنا کر ایک نظریے پر قائم ہو کر اگر یہ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے بھی اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے کھول دے گی، اور پھر ان کا جو اتفاق اور اتحاد اسی قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کفار پر غلبہ بھی عطا کر دے۔ تو یہ انتشار بسا اوقات کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفار کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ پھر اپنوں کو ہی مرواتے ہیں۔ تو بہت ساری یہ اختلافات کی صورتیں اس میں امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میدان میں ہمیں کام کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث پر لانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ضابطے اور اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہمیں اس دعوت کو لے کر چلنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کی دعوت پر تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے اس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ جو قرآن حدیث سے پیچھے ہٹے ہیں وہی اختلاف کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کو قرآن اور حدیث پہ لانا ہے۔ آج سب سے بڑا کام یہی ہے۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہیں 3 طرح کے عذابوں میں مبتلا کرنے پر قادر ہے، لہٰذا تم سمجھ جاؤ۔ تو فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کو سمجھو اور سمجھ کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔